السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سوال تھا شب برات پر قبرستان جانا کیسا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ شب برات پر لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں شبینے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، روشنی لگائی جاتی ہے، تو یہ شب برات پر جو ہے قبرستان جانا عند شرع کیا حکم ہے اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بیان الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ دیکھیے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں یا دیگر راتوں پر یا دیگر مواقع پر مردوں کے لیے بھی قبرستان جانا ناجائز ہے، بدعت ہے، بہرحال یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص کر شب برات میں یا دیگر موقعوں کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس میں فائدے بھی بتائے ہیں۔ ہاں، اور شب برات میں یعنی 15 شعبان المعظم کی رات میں قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کی رات کو خود قبرستان گئے، جنت البقیع آپ تشریف لے گئے۔ جی، ہاں، یہ ترمذی جلد اول صفحہ 183 کی حدیث ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15 رات یعنی شب برات میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہیں پایا، میں ان کی تلاش میں نکلی، دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ تو قبرستان جانا شب برات میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ہاں قبرستان گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو قبرستان جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دیکھیے مسلم شریف جلد اول کتاب الجنائز کی یہ حدیث ہے، صفحہ 156 پر ہے۔ ہاں، اس حدیث کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ اس حدیث کا راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، ہاں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ بے شک، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو۔ ہاں، پہلے منع فرمایا تھا ابتدائی اسلام میں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی قبریں نہیں تھیں، پھر جنگیں ہوئیں، صحابہ اکرام شہید ہوئے، اسلام آگے بڑھا، جب صحابہ اکرام کی قبریں بن گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم کو ختم فرما کر آپ نے دوسرا حکم فرمایا کہ اب آپ جاؤ، اس لیے کہ کفار کی قبروں پر جانے سے تو قرآن نہیں منع فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جب یہ مر جائیں کفار بد مذہبوں کی قبروں پر جانے سے قرآن نے منع فرمایا ہے کہ ان کی قبر پر نہ جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں منع فرمایا تھا کہ ان کی قبروں پر نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر ان کی قبروں پر جاتے تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی قبریں بنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبروں پر جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، پہلے میں نے منع فرمایا تھا لیکن اب قبروں پر جاؤ۔ اور ابن ماجہ جلد اول صفحہ 112 کی حدیث ہے، ہاں، اور مشکات شریف صفحہ 516 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں، اس حدیث میں جو ہے قبروں کی زیارت سے کیا فائدہ ملتا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو دنیا سے بے رغبت ہوگے اور تمہارے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا، تمہاری جو دنیا بھی خواہشات ہیں وہ دم توڑ جائیں گی قبروں کی زیارت کرنے سے۔
بھائی جب کوئی بندہ قبر پر حاضری دیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے، اس کا جو احساس مردہ ہو گیا تھا، جو غفلت میں ڈوب گیا تھا، وہ احساس بیدار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، جی اور پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی کل یہیں آنا ہے، اس خلوت، اس جو ہے تنہائی کے گھر میں مجھے کل آنا ہے، ہاں مجھے یہاں آ کر کے اس قبر کو آباد کرنا ہے، اس کی تنہائیوں میں رہنا ہے، اس کی تاریکیوں میں رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ان پر شرمندہ ہوتا ہے، جی ہاں جو اس نے نمازیں چھوڑی ان کو یاد کرتا ہے، ان پر شرمندہ ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اسے وہ ظلم اور زیادتی بھی یاد آتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے کل یہیں آنا ہے اور یہیں آ کر کے مجھے اس قبرستانوں کو آباد کرنا ہے، جی بے شک، ہاں ان قبروں میں آنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ شب برات کے موقع سے نہیں بلکہ ہر موقع سے ہے۔ نارمل حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل حالت کے لیے فرمایا ہے کہ جب بھی وقت ملے آپ قبرستان جاؤ، وہاں جا کر کے قبرستان کا نظارہ کرو، قبروں کو دیکھو۔ جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور تمہارے دل سے دنیاوی خواہشات نکل جائیں گی۔ ہاں تو زیارت قبور یہ حدیث سے ثابت ہے، ہاں مسلم شریف باب زیارت القبور صفحہ 156، دیکھیے مسلم شریف یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک ہے، بڑی معتبر کتاب ہے حدیث پاک کی۔ ابن ماجہ بڑی معتبر کتاب ہے، ان کتابوں میں باقاعدہ زیارت قبور کے متعلق باب بندے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کون سا چشمہ لگا کر کے کتابوں کو پڑھتے ہیں حدیثوں کی کہ انہیں حدیثیں سمجھ ہی میں نہ آتی، انہیں حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کاش بریلی کا سرما لگا لیں تو انشاءاللہ نظر ان کی جو ہے تیز ہو جائے گی۔ ہاں تو یہ حقیقت ہے کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے عشق رسول کی ضرورت ہے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث اور حدیث کی جو روایت کرنے والی ہیں وہ ام عائشہ ہیں، ماشاءاللہ، ہم مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلما، ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من آخر اللیل الی البقیع۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لاتے، میرے گھر تشریف لاتے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تو رات کا جو آخری حصہ تھا اس حصے میں اٹھ کر کے جنت البقیع آپ تشریف لے جاتے۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ کوئی محل تھوڑی ہے، قبرستان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے سبق حاصل کریں اور قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بے شک قبرستان جانا، قبرستان جا کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے خود۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ شعبان کی رات ہے، تب آپ جو ہے 15 شعبان کی رات میں بھی قبرستان جا رہے ہیں۔ آپ اپنے مرحومین کو بھولتے نہیں تھے، جو آپ صحابہ کرام تھے، ایسا نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے، دفن کر دیا تو ان کو پھر بھول جاتے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے۔ بے شک، ہاں وہاں جا کر کے آپ پڑھتے تھے، قبر والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اور دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر اپنے والد محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار مبارک پر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتی تھی۔ بے شک، ہاں، اور یہ حدیث ایک دو کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ہاں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے، سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، ان کی کتاب شرح الصدور میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہاں،
اور مستدرک للحاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جی جی بے شک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنا معمول بیان فرما رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتی تھی۔ پھر میرے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میں ان کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا تب میں ان کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتی تھی۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں، فلما دفن عمر معہم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹا دیا گیا تب میں اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چادر سے ڈھانپ کر کے لپیٹ کر کے جاتی تھی اور مجھے حضرت عمر سے حیا آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود قبروں پر حاضری دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کبھی وہ لوگ سوچیں کہ عورتوں کو مفتی صاحب اجازت دے رہے ہیں، عورتوں کی اجازت نہیں ہے، میں صرف ایک عمل بتا رہا ہوں۔ ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قبروں پر حاضری دینے کیا سعادت، کیا جو ہے خوشخبری عطا فرمائی اور کتنا ثواب بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بھائی حضرات 15 شعبان کی رات کو ضرور جائیں اپنے والدین کی قبروں پر، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بھائی وغیرہ قبروں پر، سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من زارا قبر والدیہ ابویہ او احدہما، یعنی جو اپنے والدین کی قبر پر حاضری دی ہے ان میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کیا اس کے والدین کی اللہ رب العزت بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور قبر پر حاضری دینے والا جو یہ بیٹا ہے، یہ اولاد ہے، اللہ اس کے بھی پورے ہفتے گناہ بخش دیتا ہے۔ جی ماشاء اللہ اولاد کے بھی پورے ہفتے کو گناہ بخش دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قبروں پر حاضری دینے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت قبر والوں کی بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو قبرستان جا کر کے قبر والوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دیکھیے خود ان کے گھر کا آپ ثبوت لیجئے، جناب مولوی اشرف علی تھانوی زوال السنہ صفحہ 17 پر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ زیارت قبور یہ مستحب ہے، جی قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ مستحب ہے۔ اور اسی جو ہے ایک کتاب ہے شب برات کی حقیقت، اس کے صفحہ 71 پر لکھا ہوا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے، اور اس میں دن بھی گنا ہے، باقاعدہ جمعرات ہے، پیر ہے، ہفتہ ہے، جمعہ ہے، اور کہا ہے کہ خاص کر شب برات 15 شعبان کی رات تو فضیلت والی رات ہے، ان میں جانا یہ بڑا افضل کام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، قبروں پر بیٹھ کر کا فاتحہ پڑھنا، لیکن ہاں جب آپ حضرات قبرستان جائیں قبروں کی زیارت کے لیے تو ایک بات مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، ایک بات مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب قبرستان جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ایسا نہ جیسے آج ہمارے نوجوان بھاگ دوڑے جا رہے ہیں، کسی قبر پر پیر رکھا جا رہا ہے، اور اسی راستے سے قبروں پر حاضری دیں جو راستہ بنا ہوا ہے پرانا ہے، نئے راستے سے قبروں پر نہ جائیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قبر پر پاؤں رکھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کہ ایسے بےہودگی کے عالم میں بھاگتے اور دوڑتے جاتے ہیں قبرستان میں کہ نہ یہ دیکھتے کہ کسی کی قبر ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ قبرستان جب جائیں تو جو پرانے بنے ہوئے راستے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ پوری برات کی برات ایک ساتھ چلی گئی اور ایک ساتھ آ گئی۔ ہاں، یہ مطلب سنیوں میں عمل تو اچھے ہیں لیکن ہماری جہالت نے ان کا طریقہ برا بنا دیا ہے۔ کام ہمارے سب ایسے ہیں، جتنے بھی معمولات ہیں اہل سنت کے وہ سب حدیثوں سے ثابت ہیں، بزرگان دین صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہیں، لیکن جہالت کی بنا پر ہم نے ان کا طریقہ بدل دیا ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہے ہماری عوام میں؟ بھاگے دوڑے جاتے ہیں بالکل حیوانوں کی طرح، اور جا کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی قبر پر قدم رکھا جا رہا ہے، کون سے راستے سے ہم جا رہے ہیں، بلکہ دھیرے دھیرے جائیں، ایک ساتھ نہ جائیں برات کی شکل اختیار کر کے، بلکہ فردن 10-20 چلے گئے، جب وہ آ جائیں پھر اور چلے جائیں۔ ہاں، اگر قبرستان میں اتنی وسعت ہے اور اتنے راستے ہیں کہ ادب کے دائرے میں سب چلائے جائیں گے، تب بھی دھیرے دھیرے قدموں سے جائیں،
आहिस्ता आहिस्ता जाएं, भाग दौड़ ना करें कब्रिस्तान में जाकर के। ये खुद सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा कब्र से टेक लगा करके बैठता है तब भी कब्र वाले को तकलीफ होती है। तो कब्र पर हाजिरी दें, अदब और इत्मीनान के साथ हाजिरी दें। कब्र से दूर रह करके कब्र पर फातिहा पढ़ें, ईसाले सवाब करें, अपने मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत की अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, लेकिन अदब के दायरे में रह करके करें, अदब के दायरे में रह कर करें। और कब्र पर मोमबत्ती और अगरबत्ती बिल्कुल ना जलाएं, ये फजूल खर्ची है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कब्रस्तान में इस नियत से आप रोशनी कर सकते हैं कि जो कब्र पर जाने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाए और वो अपना रास्ता पहचान ले, ये इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बिला वजह कब्र पर मोमबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये फजूल खर्ची है, इसको जो मना किया गया है ये कब्र पर ना लगाएं, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, फूल डालें, ये हदीस से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी फरमाया है, बड़ी लंबी हदीस है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, ये कब्रस्तान से गुजर रहे थे, देखा दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, तो आपने खजूर की टहनी तोड़ी, बीच में से चीरी और दोनों पर वो डाल दी, और आपने फरमाया जब तक ये हरी भरी रहेगी इन कब्र वालों के अजाब में हल्कापन होता रहेगा, तखफीफ होती रहेगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे अजीज़ों। तो बहरहाल यहाँ मद्देनज़र ये रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टहनी मिली, तर टहनी, तो आपने तर टहनी डाल दी। हमारे पास गुलाब के फूल, हम गुलाब के फूल डाल दें, कोई हरज नहीं है। और जो है जब तक वो हरे भरे रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, कब्र वाले के अजाब में तखफीफ होती रहेगी, आसानी होती रहेगी। इसलिए कि हर तर चीज़ जब तक तर रहती है वो अल्लाह की तस्वीर बयान करती रहती है। तो मेरे अजीज़ों चाहिए, और एक और मसला सुन लीजिए, जो लोग कब्रस्तान की घास काटते हैं तो जब तक घास हरी भरी रहे, कब्र के ऊपर से घास नहीं काटनी चाहिए। हाँ, जब सूख जाए तो काट सकते हैं, लेकिन रास्तों की सफाई करने में कोई हरज नहीं है। ये कब्र के ऊपर की घास का मैं मसला बता रहा था। तो बहरहाल अदब के दायरे में रह करके कब्रस्तान जाएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है, और बहुत सी हदीसें हैं। इससे बड़े फ़ायदे हैं, आखिरत का खौफ पैदा होता है और दुनिया से बेरग़बती होती है, और हमारे मरहूमीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है। हाँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि नाजायज़ हराम है, वो गलत कहते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बहरहाल आप हजरात अदब के दायरे में रह करके कब्रस्तान पर हाज़िरी दें। वल्लाहु आलम व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि।